تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 6 ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 20 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس آیت کریمہ کا تعلق سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 کے ساتھ ہے، جو آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ والی آیت کے ساتھ ہے، یعنی ان سے عہد لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان انعامات الہی کو یاد دلا کر ارض مقدس واپس لینے کے لیے جہاد کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے وعدے کو توڑ دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر خصوصیات سے کیا ہے۔ نمبر 1، ان میں جلیل القدر انبیاء مبعوث فرمائے، جیسے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دوسری خاصیت کیا تھی کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، بنی اسرائیل کو، یعنی ان کو فرعون سے آزادی دی اور اپنی حکومت عطا فرمائی، کیونکہ آزاد اور حاکم قوم کا ہر فرد بادشاہ ہوتا ہے اور محکوم قوم کا ہر آدمی غلام ہوتا ہے۔ تیسری خاصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کا علم بردار بنایا، جبکہ دوسری جو اقوام تھیں وہ شرک میں مبتلا تھیں۔ اور تیسری نعمت میں وہ معجزات بھی شامل ہیں جو بنی اسرائیل کی مدد کے لیے وجود میں آئے، مثلا سمندر کا پھٹنا، بادل کا سایہ، من اور سلوہ، پتھر سے چشمے پھوٹنا۔ تو یہ ایسے معجزات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کی مدد کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں انبیاء ہی حکمران ہوا کرتے تھے، جب بھی کسی نبی کی وفات ہو جاتی تھی تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر انعامات کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہی دی جو اس سے پہلے ایسی کسی کو نہیں ملی تھی۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور بے شک یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت
اور نبوت عطا کی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ان پر ذکر کیا ہے، جس میں خصوصی انعام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، رزق دیا، اور تمام لوگوں پر فضیلت بھی دی۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 سے 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے، اجعل لنا ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے تاکہ ہم بھی اس کو پوجیں جیسے دوسرے لوگوں کے معبود ہیں۔ اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو۔ انکم قوم تجہلون، جہالت برتتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا جیسے دوسری اقوام کے لیے ہوتے ہیں۔ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، لوگ پوجتے ہیں ہم بھی پوجیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو جاہل ہو، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ ان کی جہالت دیکھیے کہ جب کسی کو دیکھا کہ وہ بت کو پوجتا ہے تو خود بھی یہی پسند کرنے لگے۔ بے شک یہ لوگ تباہ کیے جانے والے ہیں، کیونکہ وہ جس کام میں لگے ہیں وہ باطل کام ہے جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں، حالانکہ اس اللہ نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے ان کو کتاب ملی، بادشاہت ملی، ایسی فضیلت ملی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کیا کی سب کچھ دینے کے بعد، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے۔ مراد شام ہے۔ فلسطین اسی کے ایک علاقے کا نام ہے، کیونکہ یہیں سے بنی اسرائیل مصر گئے تھے، اور یہی ان کی آبائی میراث تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی تھی۔ تورات میں بھی ایسے وعدے کیے گئے ہیں۔ تو ان سے کہا کہ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے، پھرنا مت نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ بے شک اس میں تو بہت زبردست ایک قوم ہے، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ قوم وہاں سے نکلے۔ اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ اگلی بات انہوں نے سامنے رکھ دی، وہ کیا تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے کہا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کی بشارت ہے، تم داخل ہو جاؤ دشمن بھاگ جائے گا۔ انہوں نے بڑا ہی گستاخی والا جملہ کہا جو آپ پڑھیں گے آگے چل کے کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم نے نہیں جانا، ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جائیں گے۔
ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے وہ کہنے لگے کہ وہاں تو بڑے بڑے جبارین لوگ رہتے ہیں جن کے مقابلے کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے. جب تک وہ لوگ آپ کے معجزے کی بدولت وہاں سے نہ نکل جائیں ہم بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے. اگر وہ چلے جاتے ہیں خود بخود، ہم نے جنگ نہیں کرنی، تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. جبارین سے مراد کیا ہے؟ اسلحے والے لوگ، بڑے بڑے قد و قامت والے لوگ، ایسے لوگ مراد لیے گئے ہیں. یہ مختلف انداز مفسرین نے اپنائے ہیں. جیسے پہلے لوگوں کے قد بھی زیادہ ہوتے تھے، اسلحہ زیادہ ہے، کہا جا سکتا ہے کہ اس لیے وہ ان کو جبار لگتے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایمان کمزور تھا. ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم لڑ نہیں سکتے، وہ چلے جائیں تو ہم آسانی سے چلے جائیں گے، یعنی جنگ نہ ہو. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دو آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے. ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ. یہ دو آدمیوں نے کہا، پھر جب تم اس میں داخل ہوگے تو یقیناً تم غالب ہو اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ نے ان دو آدمیوں کا ذکر بطور نکرہ فرمایا ہے، رجلانی. کسی حدیث میں ان کے ناموں کا ذکر نہیں آیا، بس وہ دو آدمی تھے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام لو اور دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، یقیناً تم غالب ہوگے، اللہ پر بھروسہ کرو. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں، لہذا تو جا اور تیرا رب جائے، دونوں جا کے لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں. اچھا، ان دو آدمیوں نے کہا تھا کہ تم لوگ ان پر حملے کے لیے بس دروازے میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے وعدے اور بشارت کے مطابق بس تمہارے داخلے کی دیر ہے، دشمن بھاگ جائے گا. لیکن وہ کہنے لگے جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم یہی بیٹھے ہیں. اچھا، اس کے برعکس غزوہ بدر کے موقع پر جنگ کے اچانک سامنے آنے کے باوجود صحابہ کرام نے کمال عزم اور ہمت اور شجاعت اور استقامت کا مظاہرہ کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود نے بدر کے دن عرض کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ہم تو عرض کرتے ہیں آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ سن کر ایسے محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پریشانی دور ہو گئی. یہ بخاری کی روایت ہے. صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا. ایک اور بات سمجھ آئی کہ جہاد سے منافقین ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، گھبراتے ہیں قربانی دینے سے. بنی اسرائیل نے بھی ایسا ہی ایک گستاخی والا جواب دیا تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس کے برعکس کمال شجاعت دکھائی تھی، استقامت دکھائی تھی. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین
اس نے کہا ہے میرے رب بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، سو تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ جب ایسا جواب دیا انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے بد دل ہو گئے کہ انہوں نے دعا کی کہ پروردگار میرے اختیار میں میری جان اور اپنے بھائی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ہمیں ان لوگوں سے علیحدہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ تیرا عذاب آئے اور ان کے ساتھ ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی قوم سرکشی پر آ جاتی ہے تو بڑے بڑے انبیاء وہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ ان آیات میں ایک مختصر سا رکوع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو ایک قسم کی تسلی دی گئی ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے کہ اگر آپ کے خلاف یہ یہود سازشیں کرتے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لاتے تو حیرت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ پیچھے آپ نے انعامات پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان پر انعامات کیے، ان سے وعدے لیے۔ جب پیغمبر نے ان کو یاد کروائے کہ دیکھو تمہارے اندر انبیاء بھی آئے ہیں، بادشاہ بھی آئے ہیں، نعمتیں بھی ملی ہیں، من اور سلوہ ملا ہے، اللہ نے زمین دی تھی جس میں سکون اور قرار رکھا ہے، بس تم شہر کا دروازہ کھولو اور دشمن پر حملہ کر دو، تم غالب آؤ گے۔ آگے اللہ کی مدد آنی ہے، لیکن وہ نہ مانے، کہ بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ذہنی شکست بھی تھی کہ ذہن کمزور ہو چکے تھے، ایمان کمزور ہو گیا تھا۔ صرف 2 لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے حق کی بات کی۔ بعض دفعہ حق پر قائم رہنے والے تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ پر بھروسہ کرو، اہل ایمان ان میں توکل ہونا چاہیے، تب وہ غالب آتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بڑی گستاخی کے ساتھ جواب دیا کہ ہم نے نہیں جانا، بلکہ تم اور تمہارا رب جائے اور جا کے جنگ لڑے، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اعلان برات کرتے ہوئے کہا کہ میرے رب، میں اور میرا بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام ہم اپنی اپنی ذات کے مالک ہیں، ہم اس قوم سے عاجز آ گئے ہیں، اب ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے 40 سال تک کے لیے سرزمین مقدس کو ان پر حرام کر دیا ہے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، کہ بے شک وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام ہوگی، زمین میں سر مارتے پھریں گے، بھٹکتے پھریں گے، لہٰذا آپ ان لوگوں پر غم نہ کیجیے کیونکہ یہ نافرمان ہیں۔ اب یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہیں گے، ان فاسق لوگوں کے بارے میں آپ کوئی افسوس نہ کیجیے۔ پتہ چلا کہ جب انسان ناشکری کرتا ہے، توکل نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، جہاد سے بھی انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت بھی چھین لی اور بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 40 سال تک سرزمین مقدس کو ان پر حرام کر دیا، جبکہ صحابہ کرام نے اس کے برعکس استقامت دکھائی۔ مسند احمد میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کچھ یوں فرمایا کہ اگر آپ برکے غیمات تک بھی جانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ یہ الفاظ بخاری میں آتے ہیں۔ ہے تو صحابہ کرام بھی تھوڑے تھے، لیکن استقامت اور شجاعت دکھائی انہوں نے۔ محاسبہ یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی بہت سے انعامات کیے ہیں، ہم سے بھی وعدے لیے ہیں، ہم اطاعت میں کتنے کامل ہیں، کتنی کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی جواب ایسا نہیں ہونا چاہیے
اسلام کے کسی رکن سے انکار نہیں ہونا چاہیے، چاہے بعض اوقات ہم تھوڑے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ ایمان ہو اور توکل ہو تو غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔